ایک وقت تھا جب نہ انسان تھا، نہ انسان کا کوئی نام و نشان، چاروں طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے پوری کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے، عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا حکم بھی انہیں دے دیا۔ تم نے مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم کے انداز پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا، اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو سکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس کی روایت ہمیں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا،
اگر اسے یعنی حضرت آدم کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا اگر اسے مجھے سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا یا اللہ پاک یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب انسان کی جسم سے روح نکلتی ہو تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، بعض روایات میں ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک قلب یعنی وجود جگمگایا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ پڑھا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیوں نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم نے عرض کیا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری 2 اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے فوراً تمیل کی۔ ابلیس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ شیطان کہنے لگا اے مالک مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو شیطان نے آگے کہا آج جس بنی آدم انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، میں ان کے جسموں میں خون کی طرح دوڑوں گا، انہیں سیدھے رستے سے پھٹکاؤں گا اور تیرے حکم کے خلاف بھڑکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اور آگے حضرت اماں حوا کی پیدائش کا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں پارٹ 2 لکھ دیں۔